لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے اور جو باتیں ہیں، بسا اوقات الفاظ بالکل مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے اندر پورا کا پورا سمندر سما جاتا ہے. اسی طرح کی ایک حدیث آج کے خطبے میں پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہ کے معنی اچھا چاہنا، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں خیر خواہی. اور اسی کے برخلاف ایک لفظ آتا ہے بد خواہی، برا چاہنا. پورا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم کو جو اللہ نے پورا دین بتلایا ہے، یہ پورا دین خیر خواہی پر مشتمل ہے. یہ پورا طریقہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی پر مشتمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی پر مشتمل ہے. اس کے باوجود صحابہ کرام نے اس سوال کے جواب میں جب اللہ کے رسول نے کہا الدین والنصیحہ، فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے، بات مکمل نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ دین خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی. قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. 5 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ 5 احباب کے لیے یہ خیر خواہی ہے. ان 5 چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو پورا دین اس کے اندر آ گیا. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے دین خیر خواہی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے. اللہ کے لیے خیر خواہ، ایک انسان کا اللہ کے لیے خیر خواہ ہونا کس طرح سے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کو ایک تسلیم کریں. جیسے کہ ہم بارہا اس کلمے میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو فرمایا ایک کہنا، ارے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا، یہ خیر خواہی میں شامل ہے. الدین والنصیحہ للہ، اللہ کے لیے انسان کیا خیر خواہی کر سکتا ہے؟ تو جتنی چیزیں اللہ نے خود سے بیان فرمائی ہیں کہ میں اس کا خالق ہوں، قرآن پاک کے اندر اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. میں آسمان کا خالق ہوں، میں زمین کا خالق ہوں، میں انسانوں کا پیدا کرنے والا. اس زمین کے اندر جتنی بھی جب اللہ کی مخلوق رینگتی ہے، دوڑتی ہے، اڑتی ہے اور چلتی ہے، ان سب کا میں خالق ہوں. تو گویا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کو ایک مانے، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرمانبرداری کریں، اور پھر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ نے جن چیزوں کے ساتھ جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، یہ بھی اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. گویا کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو یقیناً ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوگے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، ینصرکم، پھر اللہ تمہارا ہر حال میں مدد فرمائے گا. ہر تکلیفات کے اندر اللہ تم کو نظر آئے گا، اور جتنی مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں کے سامنے اللہ کی مدد تمہارے سامنے آئیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا خود وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح سے اترو گے، پوری طرح پر عمل کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری ہر حال میں مدد کرے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. تو اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی، کیا دین والنصیحہ للہ، دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے. اس کے بعد پھر فرمایا ولرسولہ، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے.
اس لیے اللہ کے رسول جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں نبی آئے، لاکھ کی تعداد، لاکھ سے اکثر علماء کا کہنا ہے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی تعداد اس دنیا میں تشریف لائے. تو ہم کو ہر ایک رسول کے بارے میں اس کو ماننا ہے کہ یہ سب رسول برحق تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور یہ صحیح پیغام دنیا میں لے کر آئے. ان کو ماننا، اور قرآن پاک میں بار بار کہتے ہیں لا نفرق بین احد بالرسل، ہم رسولوں کے اندر کسی کے اندر تفریق نہیں کرتے. جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. جیسے کہ ہم ایمان مجمل میں، ایمان مفصل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسولوں پر اور کتابوں پر، یعنی جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں یقیناً ہم نے کسی رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی نبی کو نہیں پایا اور ہم نے ان کے زمانے کو بھی نہیں پایا، لیکن اپنی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھا ہے. اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول جن باتوں کی طرف کو اشارہ کر رہے ہیں ان کو ماننا، ان پر یقین کرنا ایک مسلمان کا فرض اور اس کا ماننا ضروری ہے، اس پر واجب ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسول کے لیے بھی نصیحت اور خیر خواہی ہے. سب سے پہلے رسول کی بات کیا ہے کہ رسول کو حق مانا جائے. اللہ کے رسول جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں ان سب کو حق مانا جائے اور پھر ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو حق سمجھے. مختلف نبیوں پر مختلف کتابیں نازل ہوئی، اگر ان تذکرہ کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. مثلا حضرت شیس علیہ السلام ہیں، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے. لیکن 4 بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی جو صحیفے نازل ہوئی، ہم سب کو اس کے بارے میں اس کے علم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو نازل فرمایا. تو توریت اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ایسی کتاب تھی جس کے صحیفے مختلف تھے، لیکن اس کے اندر پوری شریعت موجود تھی کہ لوگوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو یہودی ہیں ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کو یہ توریت دے دی گئی تھی اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ توریت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ برحق ہیں، اللہ کی طرف سے اتری بھی ہیں، اس پر عمل کیا جائے. لیکن زمانہ جیسے بیتتا گیا، گزرتا گیا، ان لوگوں نے اس کے اندر تحریفات شروع کی، ان کے اندر تبدیلیاں شروع کی اور جو صحیح اللہ کے احکامات تھے ان کو مٹا کر اپنے جو من کے اندر جو اترنے والے احکامات ہو سکتے ہیں اور اپنے من کے مطابق جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو انہوں نے اس میں داخل کرنی شروع کر دی. اس لیے دنیا کے اندر کوئی کتاب صحیح شکل پر باقی نہیں رہی سوائے قرآن مجید کے. قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اتری، مثلا جیسے میں نے کہا توریت اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر. یہ جو کتابیں تھیں اترتے وقت بالکل برحق تھیں اور ان پر ان کے جو احکامات تھے بالکل صحیح احکامات ہیں. کسی کی طرف امیروں میں غریبوں میں کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے سب وہ چیزیں موجود تھیں. اللہ اور بندے کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے سب چیزیں موجود تھیں. لیکن ان کے علماء نے دیکھا کہ جن کا رجحان مالداروں کی طرف یا بڑے بڑے رہنماؤں کی طرف، بادشاہوں کی طرف بڑھتا گیا، اس کے اندر تحریفات آ گئی. انجیل کے اندر تحریفات ہو گئی، زبور کے اندر تبدیلی ہو گئی، توریت کے اندر تبدیلی ہو گئی. آج جو قومیں ان کتابوں کو لے کر پڑھتی ہیں اور اس پر عمل کرتی ہیں وہ پوری صحیح کتابیں آج موجود نہیں ہیں. کہیں پر بھی آپ جائیے، عیسائیوں کے چرچوں کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں گرجا گھروں کے اندر اس میں بھی تحریفات ہو چکی ہیں، ان کو خود پتہ نہیں اس کے بارے میں. لیکن لکھنے والوں نے اس میں لکھا ہے کہ توریت میں کیا تبدیلی ہوئی، انجیل میں کیا تبدیلی ہوئی، اس کا پہلا صحیفہ کیسا تھا. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی اترے ہیں، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، یہ اسحاق ہو، جتنی بھی انبیاء علیہ السلام اترے، ہم ان سب کے بارے میں خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو سچ مانا جائے، ان کو حق مانا جائے اور وہ جو کتابیں لے کر آئے تھے وہ سب سچی تھیں اور اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ان کے ساتھ بھیجا تھا ان کی قوم و ملت کی ترقی کے لیے اور ان کو ان کی اصلاح کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ولی کتابی، قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہم کو اللہ نے دیا عطا فرمائی ہے یہ ہمیشہ لازم رہنے والی کتاب ہے، باقی رہنے والی کتاب ہے. سب کتابیں ختم ہو گئیں، سب کے اندر تعریفات ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کے تعلق سے پوری امت کو چیلنج کیا ہے، پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ اس قرآن پاک کو کسی بندے کی کتاب تسلیم کرتے ہیں تو آپ لائیے کوئی ایک سورت بنا کر لائیے، کوئی ایک آیت بنا کر لائیے. اور یہ چیلنج ابھی تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت قریب نہ آ جائے اور قیامت برپا نہ ہو جائے.
اس وقت تک قرآن پاک کا پورا چیلنج باقی ہے. مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اس کے برابر کوئی کتاب نہیں آ سکتی اور کوئی آیت نہیں اتر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منزل من اللہ ہے اور اللہ کی طرف اتری ہوئی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. آج ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے ہی مسلمانوں میں سے کتنے لوگ اٹھے, کتنی آوازیں اٹھائی گئیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے, یہ تحریف شدہ ہے, یہ فلانے کی لکھی ہوئی ہے, یہ فلانے کی لکھی ہوئی ہے. یہ بیوقوف نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات فرمائے ہیں. آج ہم ہی میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور بعض نوجوان ان کا فالو کرتے ہیں, ان کے انسٹاگرام پر ان کے فالوور بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی اپنے سوالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں آج صاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے اور اس کے جو بھی الفاظ ہیں, جو بھی حروف ہیں, اللہ نے خود اتارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک قلب اطہار پر اس کو اتارا گیا. آپ نے اس کو یاد کیا, صحابہ سے یاد کروایا, پھر اپنے زمانے میں اس کو لکھا گیا. یقیناً قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منظم شکل میں لکھا ہوا موجود نہیں تھا, لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر محفوظ تھا اور صحابہ نے جیسے جیسے ضرورت محسوس کی اس کو لکھ کر رکھا تھا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا اعلان کیا گیا اور قرآن کو باقاعدہ ایک منظم شکل اس کی دے دی گئی جو آج تک وہ چلا آ رہا ہے. لیکن اسی کو بہانہ بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں قرآن پاک لکھا ہوا موجود نہیں تھا, اس لیے قرآن پاک اللہ کا نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اس کو محفوظ کیا اور آج پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں اس کو یاد کرنے والے اور یاد کیے ہوئے بچے, نوجوان, بوڑھے سب موجود ہیں. اس سے کسی کا قرآن الگ نہیں ہو سکتا, ایک آیت الگ نہیں ہے, ایک زبردر پیش الگ نہیں ہے. سب کا, چاہے آسٹریلیا کا یاد کیا ہوا انسان ہو, چاہے انڈیا کا یاد کیا ہوا انسان ہو, چاہے کسی مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو, ہر کسی کا قرآن کو دیکھیے, سب کی آیتیں ایک ہیں, سب کے حروف ایک ہیں, سب کے نقطے ایک ہیں, اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو قرآن پاک موجود ہے وہ اپنے اصلی شکل میں موجود ہے اور پوری صحت کے ساتھ موجود ہے, جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. اگر اس کے علاوہ آپ دوسری کتابوں کو دیکھیں گے کہ جہاں پر انجیل ہے یا جہاں پر زبور رکھی ہوئی ہے تو یا توریت جہاں پر رکھی ہوئی ہے, دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اس کے الگ الگ آپ کو نسخے ملیں گے اور کچھ نسخوں کے اندر کچھ باتیں ہوں گی, کچھ باتیں نہیں ہوں گی, کہ کچھ باتوں کا اضافہ ہوگا, کچھ باتوں کی تخفیف ہوگی. یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے جو اپنی اصلی اور حقیقی شکل اور صورت کے اندر موجود ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. اس کا یقین ہر ایک بچے کے اندر, ہر ایک بوڑھے کے اندر مرتے دم تک ہونا چاہیے. تھوڑا برابر اور ذرہ برابر ہمارے دلوں کے کا شک پیدا نہ ہو کہ قرآن کے مطابق کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم یوٹیوب کھولتے ہیں یا کہیں کسی اور اس میں سوشل میڈیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک ان کا بنایا ہوا ہے, قرآن پاک ابھی انہوں نے لکھ کر لایا ہے. ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں اور کچھ نوجوان ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, بیچاروں کو علم نہیں ہے, صحیح معلومات نہیں ہے, جس کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کو قرآن پاک کے تعلق سے ہم بار بار غور کریں اور قرآن نے بھی اس کی دعوت دی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن کو پر غور نہیں کرتے, کیسی کیسی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. مختصراً یہ عرض ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہمارے لیے خیر خواہ ہے. قرآن کے لیے خیر خواہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے, اس کی صحیح تلاوت کی جائے, اس کو یاد کیا جائے, اس کے احکامات یاد کیے جائیں, اس کو سمجھا جائے اور اس کے اندر جو معانی اور مطالب ہیں اور ہماری جو تشریحات ہیں ان تشریحات کو بھی اس میں داخل کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا, کیسی کیسی چیزیں بنائیں, سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جس کو ہم سائنس کہتے ہیں, جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, جس کو ہم سوشل سائنس کہتے ہیں, سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جمع کیا ہے اور جتنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں قرآن کے ذریعے سے آ رہی ہیں. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے لیے, اللہ کی کتاب کے لیے, اللہ کے رسولوں کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے, مسلمانوں کے ائمہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ بٹھایا جائے, ان کی بات مانی جائے, ان کے لیے اگر ان کے اندر کوئی غلطیاں وغیرہ ہیں تو ان کو بتلا دی جائے, یہ بھی ان کے اندر خیر خواہی ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا عام لوگوں کے لیے بھی دین خیر خواہی ہے, نہ عام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. اگر ہمارے ساتھی
کسی غلط ڈگر پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں، تو دوسرا ساتھی اس کو بتلائیں کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، صحیح راستہ یہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ صحیح کام ہے، اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو جزا دے گا، اس کے کرنے پر ہم کو سزا دے گا۔ یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری لوگوں کے لیے یہ جو دین ہے خیر خائی کا سبب ہے۔ اگر ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ایک آدمی غلط کر رہا ہے یا ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، اگر کوئی اپنی گاڑی کو آگ لگا رہا ہوگا تو ہم دیکھنے والے خاموشی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو لا کر بتائیں گے کہ یہ آگ سے آپ کی گاڑی جل جائے گی، آپ کو بھی نقصان ہوگا، دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، یہ خیر خائی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح سے دین کے معاملے میں انسان جب اپنا اچھا صحیح ڈگر چھوڑ کر غلط راستے پر چلا جاتا ہے تو میرا اور آپ کا اور سب کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ میرا راستہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا راستہ یہ ہے، اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر جائیں گے تو ہم کو صحیح منزل نہیں ملے گی، اس کو بتانے کی ضرورت ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال حدیث بالکل مختصر ہے، فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور پھر عام مسلمانوں کے لیے، جس کی میں نے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر مزید پر گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دین کو خیر خواہ سمجھ کر ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً جن کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے اس پر ہم کو خیر خواہی سمجھ کر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔